کوئی انقلاب نہیں آنے والا، کوئی اتنے غیرت مند نہیں ہے۔ پنجاب کے لوگوں کی بیسک مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا سب کچھ کھیتوں میں بکھیر آئے ہیں نا، افراط زر ایک طرف بڑھ رہی ہوگی اور بے روزگاری دوسری طرف بڑھ رہی ہوگی۔ موجودہ جو مہنگائی کا طوفان باد بارہ جو ہے یہ جا رہا ہے اس حد تک، اس کا نتیجہ ہے جو 122 سے 168 کا سفر طے کروایا تھا۔ بہرحال کہ ڈالر جو ہے وہ 185 سے کو کراس کرنے جا رہا ہے دسمبر کے اندر اندر، اور 220 کا ہونے جا رہا ہے جون تک۔ السلام علیکم جی، بڑا گھسا پٹا لطیفہ ہے، بہت پرانا ہے لیکن پھر بھی اس سے آج ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک صاحب جو تھے ان کو ایک گاڑی جو تھی وہ ٹکر مار گئی، چھوٹی گاڑی ہوگی کوئی سوزوکی ڈبہ کیری ڈبہ ٹائپ، تو وہ وہاں پہ جو تھے وہ گر گئے، تو کسی نے پوچھا کہ بچ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بچت تو ہو گئی ہے، چوٹ ووٹ تو نہیں لگی؟ اس نے کہا بس ہلکی پھلکی لگی ہے، کوئی مطلب اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا نا جن کو جو گرے ہوئے تھے نیچے۔ تو صاحب نے پوچھا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر روتے کیوں؟ کہتا وہ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ اچھا دوست پھر ملیں گے اچھا دوست پھر ملیں گے، تو وہ پھر دوبارہ آئے گی۔ تو یہ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ یہ اس وقت اس جو افراط زر کی شرح ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے پہلے ڈالر کو روپے کو ڈالر کے مقابلے میں 122 سے دوڑ لگوا کے 168 کا لیول ٹچ کروایا، پھر اس کو وہاں سے ریورس کر کے وہ اس کو لے کے گئے 152 کے اوپر۔ اس کے حوالے سے میں ایک ولاگ کر چکا ہوں، میری ایک فلاسفی ہے، اور وہ فلاسفی یہ ہے کہ 168 پہ کچھ لوگوں کے باہر سے پیسے آئے تھے اور پھر وہ پاکستان کی پراپرٹی میں گھومے تھے، اور جب وہ ڈالر لے کے جانے تھے باہر، وہ پیسے لے کے جانے تھے، جب وہ لائے تو ایک ڈالر کے ان کو 168 روپے ملے، اور جب انہوں نے یہاں سے پیسے وہ وائٹ کر لیے پاکستان کی پراپرٹی کے اندر سے گھما کے، تو اب انہوں نے باہر لے کے جانے تھے، تو وہ باہر لے جانے وقت اس کا ریٹ 152 کر دیا گیا، یعنی جب انہوں نے ڈالر لائے تو انہیں ایک ڈالر کے 168 روپے ملے۔ اب وہ وہی پیسے باہر لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ 152 روپے دے رہے ہیں ایک ڈالر کا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ پہلی واردات یا پہلا چکر لگ گیا اور برطانیہ نے ہمارے اوپر پابندی بھی لگا دی کہ پاکستان کے پراپرٹی سے آنے والے پیسوں کی برطانیہ میں آمد پر پابندی ہوگی، تو پھر عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ لوگ یہاں سے پیسے لے کے جاتے ہیں برٹش ورجن آئی لینڈ اور اس طرح کی جگہوں کے اوپر، اور پھر وہاں سے برطانیہ نے جا کے پراپرٹی خریدتے ہیں، ٹھیک ہو گئے۔ یہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے یہ بتایا، تو یہ جو روٹ لگا اس کے اوپر نا، تو اب دوسرا مرحلہ آ گیا۔ اب میرا یہ کہنا ہے کہ دوسرا مرحلہ آ گیا، 174-75 پہ کافی سارے لوگوں کے پیسے آئے، تو اس کو اوپر چڑھایا جا رہا ہے، یہ میرے پرانی فلاسفی ہے۔ تو اس کے بعد اب ڈالر کو نیچے لایا جائے گا تاکہ وہ پیسے باہر بھی تو کھڑنے نا جی، یہ ایک میری فلاسفی تھی۔ لیکن کل ایک بڑے پڑھے لکھے فرد سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمارا یہ والا ولاگ دیکھ رکھا تھا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتے، چونکہ وہ چیزوں سے آگاہ بھی ہیں، اندر خانے اس سیٹ اپ کا حصہ بھی ہیں اور مالیاتی معاملات کو سمجھتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر کے اندر اندر یہ ڈالر جو ہے 185 تک تو ڈیفینیٹلی چلے جانا۔ اچھا تو 180 پہ پہنچا، یہی میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا 10 تاریخ تک 180 پہ پہنچا تھا، ابھی 20 دن باقی ہیں، تو 185 پہ لے کے جانا ہے، بشرطیہ کہ کہیں سے کوئی سپورٹ مل گئی، کہیں سے کوئی چیز مل گئی پیسے کی شکل میں ہے، اور وہ قومی خزانے میں آئی ہے، امریکہ کی جائیدادوں میں نہ گئی، بشرطیہ کہ 4 سے 5 ارب ڈالر کہیں سے پاکستان کو اضافی مل گیا۔ آئی ایم ایف 4-5 ارب ڈالر نہیں دے رہا، وہ 1 ارب ڈالر دے گا، لیکن 4-5 ارب ڈالر مل گیا کہیں سے، تو پھر تو ہو سکتا ہے 185 پہ رک جائے، ورنہ دسمبر کے اندر اندر ہی یہ 200 روپے پہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا کہ جون 2022 کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جب اگلا بجٹ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ 220 کے اوپر یہ ڈالر ہوگا، کیلکولیشنیں اسی پہ فورسی کر رہے ہیں، ہمارے کولیگ بیوروکریٹ تھے تو اس لیے اپنے کولیگ کی بات کر رہا تھا کہ 200 کر رہے تھے کہ 220 کا ڈالر ہو سکتا ہے، کیونکہ فی الحال 4 سے 5 ارب ڈالر کا ایک انجیکشن کہیں سے ملنے کا امکان نہیں ہے۔ اب یہ والا جو دوڑ لگی ہے 123 سے 3 سالوں کے اندر، ہاں 78-79 کے ارد گرد گھومتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ کراس کر گیا
تو اس کا مطلب ہے کہ پھر 185 پر تک تو اسے کوئی نہیں روک سکتا نا. انشاءاللہ یہ کروائیں گے آپ کی جو کرسمس ہے یہ 185 پہ کروائیں گے. تو ان کا یہ خیال تھا. میں سمجھتا ہوں کہ 4 سے 5 ارب ڈالر اگر نہیں بھی بھلے رکھنے کے لیے مل جائے یا نہیں بھی ملتا, تو اگر مل بھی جائے تو پھر بھی معیشت جو ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں رہنے دی گئی. دنیا کے اندر 80% جو روزگار ہوتا ہے وہ SME سیکٹر جو ہے وہ فراہم کرتا ہے, اور ریونیو ذرا کم ٹیکس کی صورت میں حکومت کو فراہم کرتا ہے, لیکن روزگار یہ فراہم کرتا ہے. اور موجودہ حکومت کی 3 سالہ پالیسیوں کے نتیجے میں ہمارا جو SME سیکٹر ہے مینوفیکچرنگ میں سے وہ اڑ گیا. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں تھیں وہ انہوں نے بند کی ہیں اور وہ سارے ٹریڈنگ پہ بیٹھ گئے. پیسہ تو ملا ہوگا نا, یا جو بھی کھوکھا شوکھا ہوگا, جو بھی ان کی راس ہوگی وہ لے کے وہ ٹریڈنگ میں چلے گئے. روزگار پیدا ہونا ہوتا ہے کس سے بھلا؟ مینوفیکچرنگ سے. ٹریڈنگ سے روزگار پیدا نہیں ہوتا. ٹریڈنگ میں تو ایک بندہ بیٹھ کے اربوں روپے کی لین دین کر رہا ہوتا ہے, اور مینوفیکچرنگ میں جب 2.25 لاکھ روپیہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے تو ایک روزگار پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مینوفیکچرنگ سمٹ رہی ہے بڑے ہاتھوں تک, اور بڑے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ آٹومیشن پہ یقین کر رکھتے ہیں, وہ روزگار فراہم کرنے کے اوپر یقین نہیں رکھتے, وہ زیادہ لوگ نہیں رکھتے. جب بڑے ہاتھوں میں جاتی ہے تو بڑے ہاتھ تو پھر روزگار جنریٹ نہیں نہ کرتے جی, وہ تو اپنا پروفٹ موپ اپ کرتے ہیں, مشینیں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آٹومیشن پہ لے کے جاتے ہیں. تو جب یہ جائے گا تو بے روزگاری پھر آپ دیکھ لیں کہاں پہ جائے گی. افراط زر ایک طرف بڑھ رہی ہوگی اور بے روزگاری دوسری طرف پڑ رہی ہوگی. موجودہ جو مہنگائی کا طوفان باد و بارہ ہے, یہ طوفان باد و بارہ جو ہے یہ جا رہا ہے اس حد تک, میرا مطلب ہے کہ اس کا نتیجہ ہے جو 122 سے 168 کا سفر طے کروایا تھا. یہ جو 152 پہ گھسیٹ کے اور اب 180 کے لیول تک پہنچنے والی ہے چیزیں, اس کا امپیکٹ تو بھی آنا ہے, اور اس کا امپیکٹ آ رہا ہوگا اور روزگار جا رہے ہوں گے. تو ایسی صورت کے اندر آپ دھیان کر لیجئے, چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, روزگار چلا گیا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ کوئی انقلاب نہیں آنے والا, کوئی اتنے غیرت مند نہیں ہے. پنجاب کے لوگوں کی بیسک مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا سب کچھ کھیتوں میں بکھیر آئے ہیں نا, بیسک ایگریرین سوسائٹی, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم کار دے گا, اور پھر وہ اللہ کرم کار بھی دیتا ہے. وہ جو ان کے پاس جو بچا ہوا اناج ہوتا ہے وہ جا کے کھیت میں زمین پہ بکھیر آتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ جانور چگ جاتے ہیں, کچھ پھل جاتا ہے, اور جب پھل جاتا ہے اس کے اوپر پھر نیا پھل لگ جاتا ہے, نیا اناج اگاتا ہے, اور پھر وہ 6 مہینے بعد جا کے اس اناج کو جمع کر کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں. گورے نے بڑا انتظام کر دیا ہے, یہ جو ہے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا وغیرہ, ٹویٹر وغیرہ اور فیس بک وغیرہ انٹروڈیوس کروا کے کرنے کا کام قوم کو ویسے بھی عادت نہیں ہے, اور یہ تو بالکل ہی ویلے ہو گئے نا. باہر نہیں نکلیں گے پٹرول کا خرچہ نہیں ہوگا. میں بھی گھر بیٹھ کے ولاگ کر رہا ہوں, یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک اپروچ ہے. حالانکہ باہر جب نکلتے ہیں تو آپ ذرائع سے ملتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن نہیں جاتے بھی باہر. پٹرول کا خرچہ کٹے گا, کم ہوگا, کنٹرول میں آئے گا. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے نتیجے کے اندر یہ ہوتا ہے. بہرحال یہ اطلاع بس اتنی سی تھی کہ ڈالر جو ہے وہ 185 سے کو کراس کرنے جا رہا ہے دسمبر کے اندر اندر, اور 220 کا ہونے جا رہا ہے جون تک. یہ جو پورا سٹرکچر جو ہے اس کو کیا گیا ہے, پتہ نہیں اس سے کون لوگ بینیفیشری ہو رہے ہیں. ظاہر گن پوائنٹ کے اوپر لوگوں سے قانون سازیاں کروا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کی سرنڈرنگ جو ہے اس کے اوپر گن پوائنٹ پہ وہ انگوٹھے لگوا رہے ہیں, تو ان کو کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہوگا نا, اسی لیے وہ اتنے زیادہ اس کے لیے کمیٹڈ ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.